بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی اور حیوانات کی بولیاں جانتے ہیں اور یہی جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجیے تاکہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور و بصارت سے جوان کے ذہن میں چھپی اصل بات دیکھ لی، جو ان سے یہ کہہ رہا تھا، اس خیال سے باز رہے، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بہت منت سماجت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تو اس نوجوان کی خوشی پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک مرتبہ پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو فرما دی ہے، اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ سیکھ کر تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر ہے، میں تمام جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2-4 جانوروں کی بولیاں تو ضرور سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغی کی بولی جو میرے گھر میں پلی ہوئی ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا بہت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں کی بولیاں تو سمجھے گا۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان خوش خوش گھر آیا اور اگلے روز پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس نے رات کی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اس وقت مرغی بھاگ کر آئی اور وہ ٹکڑا اٹھا لیا، اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے دیکھ کر مرغی سے کہا، تو بڑا لالچی ہے، دانہ چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے چک لیا۔ مرغی نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، اس باسی روٹی کی رنج نہ کر، صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لینا، خدا تجھے اور دے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کو اچھے دام پر فروخت کرایا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان صاف کیا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ ایک مرتبہ پھر اچک لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں ہے؟ آقا نے اس سے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا، اس نے جواب دیا، خام خواہ تاؤ کھاتا ہے۔ گھوڑا مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا۔
پھر تم اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو فوراً اونٹ کو کھولا، بازار میں لے جا کر فروخت کر ڈالا اور جانوروں کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، تو بڑا فریبی نکلا، آخر جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ تم کو مرغ کتے کی بات سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے ان کو لے جا کر بیچ ڈالا۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا اس کے گھر جا کے مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مر جائے گا۔ موت نے اس کو طاق لیا ہے۔ غلام کو مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوشی ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا شکر ہے، اس نے مجھے 3 ہاتھوں سے بال بال بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھ پر نہ سمجھ آتی تو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیری یہ روٹی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مر جائے گا، غلام کہاں مرا؟ مالک نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، لیکن اب تو خوش ہو جا، خود ہمارے آقا کل اس کی باری آ گئی ہے، کل یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جسم و مال کا ضیاع ہو جانا جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات ضرور مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس انسان قدرت کے رازوں سے باخبر ہے اور اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں جانتا ہے کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے گا۔ خیر، اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے رشتہ دار آئیں گے اور فقیروں اور محتاجوں کو ہجوم ہوگا۔ روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈی بوٹیاں کثرت سے تجھے کھانے کو ملے گی کہ تمہارا جی بھر جائے گا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و عالم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوا دی۔ آقا نے مرغ کی زبان اپنے مرنے کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھوں پاؤں میں دم نہ رہا۔ بدحواس بدحال موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی، اے خدا کے سچے نبی، مجھے مالک الموت کے پنجے سے بچائے۔ اس نوجوان نے ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت شروع کی اور اس قدر رویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا اور ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ موت تیرے گھر کو دیکھ لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ زندہ وہی ہے جس کا ایمان سلامت ہو۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اس کا جی گھبرانے لگا، دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے، یکایک خون کی الٹی ہو گئی۔ اس کو ہیضے کی الٹی نہ تھی بلکہ موت کی الٹی تھی۔ اس وقت 4 آدمی اس کے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ مکان پر پہنچے اس پر نزا کا عالم طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئی کہ آخرکار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفریں کو سونپ دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے۔ اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا۔